جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسند کتابت پر شہزادہ اہل سنت شہباز کتابت خطیب پاکستان خطیب بے بدل حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں چونکہ اب آخری مہمان ہیں یہ اور ہمارے مہمان خصوصی ہیں اللہ شاہ صاحب سید لطیف احمد شاہ صاحب کو حکم ہے میں ایک آدھ ربائی شان حسین میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد اگر فرمائش نہ بھی ہوتی تو میں نے پھر بھی پڑھنی تھی، آپ نہ بھی بولے پھر بھی پڑھوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی عقیدہ ہے میری حاضری اہل بیت کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ میری آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کسی حوالے سے، میں سبحان اللہ کہیں تو بڑی بات ہے، لیکن ڈیمانڈ نہیں کریں، میں بس بغیر کسی وقفے کے میں انشاءاللہ آپ کو ایک آدھ ربائی سناتا ہوں۔ کہہ رہا ہوں سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ مولانا قاری سلیم صاحب ہمارے تشریف لائے محسن بال سے بہت دور دراز کا سفر کیا، ہم ان کو بھی آج کی اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہہ رہا ہوں سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، محبت کے ساتھ ذکر حسین سنیے۔ میں کہا کرتا ہوں جو ذکر حسین سن کے خوش ہو وہی تو سنی ہے، اور جس ذکر حسین سن کے جس کے چہرے پہ پریشانی آئے وہ ساڈا نہیں۔ سر مبارک باہو ساؤنڈ والے آپ کی محبتوں کا شکریہ، اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ توجہ، سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ قبلہ قاضی صاحب کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے انہی کے صدقے یہ سارا انہی کا فیض ہے، میں کچھ بھی نہیں تھا، آج جو معوض کاظمی آپ کے سامنے بول رہا ہے یہ سارا قبلہ قاضی صاحب کا فیض ہے۔ ان سے دعا لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ارے ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پی آپ سو بھی سکتے ہیں، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت کوثر نہیں لینا جنت نہیں لانی کیج لینی ہے دس رہے ہیں نا سنو، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، بابا جی ملے گی جنت پیے گا کوثر۔ اپنے منہ ڈھیر وہ کہتا ہے حسین کون ہے آ تجھے میں بتاؤں، اپنے منہ ڈھیر جا کے جے کو نبی کھڑاوے حسین ہوں دے، اپنے منہ ڈھیر جا کے جے کو نبی کھڑاوے حسین ہوں دے، پکڑ کے جیندی انگل کو یارو نبی ٹراوے حسین ہوں دے، جو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ لبا کراوے حسین ہوں دے۔ تو آپ دساں جو اہل بیت حسین زینب دا چین کون ہے، عقل دے گھوڑے دی باغ سنبھل اجاں بھی پوچھ دے حسین کون ہے، میں دساواں حسین کون ہے۔ حسین وحدت دی گفتگو ہے، حسین حقہ دی آبرو ہے، حسین میڈی جنت دا مالک، حسین میڈی ٹینشن نہیں لینی، حسین میڈی جنت دا مالک، حسین میڈی جنت دا مالک۔ حضور فرماتے آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو زمین پہ پہلے کبھی نہیں آیا، جب وہ آیا تو موسم بھی خوشگوار ہوا، بارش بھی برسی، جب آیا تو اللہ کا پیغام سنایا کیا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تو پھر میں کیوں نہ کہوں حسین میڈی جنت دا مالک، حسین میڈی جنت دا مالک، حسین میڈی جنت دا مالک۔ خدا کھیدا اچار سوئے اے پاسبانے قرآن نظر دے، اے دین حقہ دی آبروئے، حسین سیدی سخا دا چرچا قدم قدم میں تکو بکوئے، حسین نو کے سنا دے اتے سوار تھی کہ قرآن پڑھ دے، شہید ابن شہید جو ہے جرار تھی کہ قرآن پڑھ دے، حسین جتا عمل کے سالے بقائے مسلم دی جستجوئے، حسین پر کھڑتے وقت لگ سی، حسین دشمن درو برو ہے۔ واہ واہ
حسین پرکھن دے وقت لگسی حسین دشمن دے روبرو ہوئے سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے حسین پوچھتے نبی پہ چڑھ کے زمان بھر کو بتا رہے تھے کیا ملے گی جنت پیے گا کوثر ملے گی جنت پیے گا کوثر ارے ملے گی جنت ہن بندے تسی چیک کرنے نے آسے پاسے تسی دیکھنا میں شعر پڑھ دینا ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسینی بولن حسینی نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھدا ہے حسین کیے او حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھدے حسین کیے حیران قاسم صاحب حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دڑ دے حسین بولے آخری مصرے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دڑ دے حسین بولے ساڈی اس ٹولے نال نہیں بننی تے اسی بنن بھی نہیں دینی حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے اللہ کا حکمدار حسین بن علی ہے قرآن کا طرفدار حسین بن علی ہے حیدر کے بللکار حسین بن علی ہے اور یزید سے پوچھو اب جائے گا کدھر جنت کا تو سردار حسین بن علی یزید سے پوچھو اب جائے گا کدھر آئیے اب آپ دعوت خطاب دے رہا ہوں خطیب پاکستان شہباز خطابت مقرر بے بدل خطیب بے بدل میرے مسلک کی شان میرے مسلک کی پہچان جن کی خطابت کی وجہ سے نہ جانے اپنے بھی موطرف اور غیر بھی موطرف کیا کہنے جب بولتا ہے تو رس کھولتا ہے التماس گزار ہوں اپنے ایوان سے آخری اور مہمان معظم اور مہمان خصوصی محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب سے آپ حضرت جی کے استقبال یوں فرمائیں میں آپ کو کھڑا ہونے کے لیے تو نہیں کہوں گا لیکن آپ کے ہاتھ نیچے نہ ہو نعرے کا یوں جواب دیں کہ پتہ چل جائے رات کے 2:15 بجے بھی جناب والا 2:22 ہو چکے ہیں رات کا پہر ڈھل چکا ہے ابھی تک تو میں کہا کرتا ہوں صوفی تے فنکار برابر نہیں ہوندے دو ماں دے کردار برابر نہیں ہوندے لکھن لگیاں منصف جی کچھ غور کریں چور تے چوکیدار برابر نہیں ہوندے ہن تواڈی نعرے دا جواب دسنا ہے کہ ستے تے بیدار برابر نہیں ہوندے جے بیدار بیٹھو تو نعرے دا جواب انج دینا کہ بیدار دی بیداری دا ثبوت دینا ہے نعرہ تکبیر انج نہیں جے ہاتھ سلامت چکے میرے ویر نعرہ تکبیر اج بھی کسی دے ہاتھ تھلے نے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت محبت نال تاجدار ختم نبوت آج جڑے کھڑوتے ہو تسی بھی تواڈی کیا بات ہے ساری رات محفل کھڑو کے سنی کیا بات ہے کیا تواڈی ذوق کے کہنے اور پچھلے بھی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت خطیب ذیشان شہباز خطابت حضرت علامہ مولانا پروفیسر قاضی مطیع اللہ سعیدی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ مولانا العظیم قابل تعظیم حاضرین محفل پہلی بات تو یہ
کہ میں اپنے عزیز معروف ثنا خوان رسول مداح رسول عربی برادرم حافظ محمد ابو بکر مدنی ان کے حکم پر اور منتظم محفل حضرت صاحبزادہ مولانا سید لطیف احمد شاہ صاحب کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بہرحال میں آپ حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ 2:30 بج چکے ہیں رات کے، سحری کا وقت ہے، آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ یقین جانے میرا ویسے بھی ایک اپنا ذوق ہے، میں سامعین کو مہمان خصوصی سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ جو سٹیج پر بولنے کے لیے آتا ہے اس کی تو مجبوری ہے، وقت دے رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے، اشتہار چھپ چکے ہیں، آنا مجبوری ہے۔ آپ حضرات قابل رشک ہیں، آپ کا نہ کسی سے وعدہ نہ کوئی مجبوری، خالصتاً حضور کی محبت میں آئے ہیں۔ میں اس لیے سامعین کو مہمان خصوصی سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ میں سچی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، کہ جو سٹیج پر بولنے کے لیے آیا اس کی تو مجبوری ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، وقت دے رکھا ہے۔ آپ رات کا یہ پہر ہو گیا اور یہ دیکھیں چھوٹی سی بچی ماشاءاللہ اتنے بڑے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں بچی بھی ماشاءاللہ ایک چھوٹی سی اور بچے چھوٹے چھوٹے، آپ رات ساری رات ہو گئی، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے سن رہے ہیں، صحابہ اہل بیت کی محبت کے گیت سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم اور ہر سانس کے بدلے نیکیاں عطا کرے۔ اب یہ وقت تقریر کا کوئی فطری وقت نہیں، اور مجھے شاہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہم محفل میں تقریر نہیں رکھا کرتے۔ میں نے کہا آپ کی بار کیوں رکھی؟ انہوں نے کہا آپ سے محبت ہے۔ تو اگر محفل میں تقریر نہیں رکھی جاتی تھی اور اب کی بار رکھ دی تو ذرا جلدی اگر میں حاضر ہو جاتا تو جلدی جلدی 2-4 باتیں عرض کر دیتا۔ انہوں نے کہا نہیں، مجمع بیٹھا رہے گا، اور واقعتاً میں نے آ کے دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے تو ہیں، لیکن انسان کی آخر ایک کیپیسٹی ہے، ایک لیمٹ ہوتی ہے انسان کی، اس کے بعد پھر حالت وہ ٹرک ڈرائیور والی ہوتی ہے کہ اس کی آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں سحری کے وقت، لیکن یکدم سے کسی درخت میں جا بجتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو میں بہرحال کوشش کروں گا اپنی چھوٹی سی کہ اس مختصر سے وقت میں مجھے جو حکم بھی ہیں وہ بھی، اور نکتے تو بیان کرنے کا میرے خیال میں وقت نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اچھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی 4 بجے تک۔ میں من لیا تسی جاگ دے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ میں چلو اسی میں سے 1-2 باتیں کچھ نکال لوں گا، تمہید کا وقت نہیں، تقریر کا بھی وقت نہیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں
لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، شنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، شنم کدا۔ علامہ اقبال نے نامعلوم کتنا عرصہ پہلے کہا، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے دور کے لیے کہہ کر گئے ہیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، شنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ احمد پور سیال والو لا الہ الا اللہ، غیور دوستو لا الہ الا اللہ، سنیو توجہ لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نکتہ رہا۔ ہر دور میں بے نکتہ رہا، ہر دور میں بے نکتہ رہا۔ اللہ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں توحید پہلے سے مکمل ہے، اگلے جملے میں نکتے لگتے رہے، پتہ چلتا رہا نبوت کا سلسلہ جاری ہے، رسالت کا سلسلہ جاری ہے۔ میں کوئی جملہ کہنا ہے تو امن ہوئے ضائع ہو جائے، میں تھوڑی محبت شروع تے ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ بے نکتہ، آدم صفی اللہ میں نکتہ، نوح نجی اللہ میں نکتہ، ابراہیم خلیل اللہ میں نکتہ، اسماعیل ذبیح اللہ میں نکتہ، موسیٰ کلیم اللہ میں نکتہ، عیسیٰ روح اللہ میں نکتہ، داؤد خلیفۃ اللہ میں نکتہ، یعقوب نبی اللہ میں نکتہ، یوسف صدیق اللہ میں نکتہ۔ جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ بے نکتہ ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ بے نکتہ ہے۔ توحید مکمل تھی، نبوت مکمل ہو گئی، توحید مکمل تھی، رسالت مکمل۔ خود سوچ لے اللہ محبوب کے کلمے میں نکتے نہیں برداشت کرتا۔ ہولے ہولے ہنس دے ہو، ہولے اللہ محبوب کے کلمے میں جملے کیویں برداشت کرے؟ لا الہ الا اللہ بے نکتہ، اسی طرح محمد الرسول اللہ بے نکتہ۔ توحید پہلے مکمل تھی، نبوت اب مکمل، نبوت مکمل ہو گئی۔ میرے آقا آخری نبی بن کر آئے، نبیوں کے امام بن کر آئے، ساری کائنات کے سردار بن کر آئے، مقصود کائنات بن کر، مرکز کائنات بن کر، ہادی کائنات بن کر، روح کائنات بن کر، طبیب کائنات بن کر، حسن کائنات بن کر، رونق کائنات بن کر، بہار کائنات بن کر، فخر موجودات بن کر، جمیع الحسنات بن کر، جامع البرکات بن کر، خیر الانام بن کر، سید العرب والعجم بن کر، جمیل الشیم بن کر، تاجدار حرم بن کر، چراغ حرم بن کر، عادل بے عدیل بن کر، دعائے خلیل بن کر، لطف رب جلیل بن کر، سید آمنہ کی گودی میں آئے، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ تو پھر محبت میں مجھے کہنے دینا، اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا
ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کو فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا آ گیا آ گیا جو ولیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی۔ پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، کب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، وہ دہا بھی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا، زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف سے لو انسان نبی، باس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، ذات ثقلین کی شان نبی، اور مخفی بات کا راز نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، ہاتھ حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، راس راہ پر ہر حال نبی، ذات سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، شین سے ہے شافع بھی نبی، ساتھ سے صادق ذکر نبی، اے دہر میں اس وحیات نبی، پروانہ پل صراط نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی۔ حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، ساروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی، ہے نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، حاشر بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، ہے ابر کرم بھی نبی نبی، صلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، اور سچی بات میں نبی نبی، شرفا کی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی۔ میرے آقا آخری نبی بن کر آئے، ایک نقطہ ذہن میں بار بار گدگدا رہا ہے، اگر آپ کی طبیعت نہیں بھی تو بس وہ ڈیوٹی دے ہی دیتا ہوں۔ فکری اور نظریاتی لوگوں کو پسند آئے گا۔ میرے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجت الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں وہ محبت سے میرا یہ جملہ سنیے گا، اپنے آئے ہیں یا اپنے آئے ہیں؟ جزاک اللہ۔ سٹیج والوں 10 منٹ نہ ذرا نیم نو سائڈ تے رکھیو، میں تھوڑی فرمائشاں تے پوچھنا تے پھر اگر اے تھک گیا تے منہ ادھر کر لاں گا۔ پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجت الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آپ یہ جو ساری رات آپ جاگے، محنت کی، مشقت کی، جد و جہد ہوئی، تگ و دو ہوئی، پیسہ لگا، وقت لگا، جان لگئی،
ہمیں سوچنا تو ہوگا کہ یہ کہیں ضائع تو نہیں ہوئی. توجہ ہے؟ ہمیں سوچنا تو ہوگا. اب ایک میرا جملہ سن لیجئے تاکہ میں آپ کے حوالے کر سکوں محفل کا اختتام. اللہ فرماتے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم. میں لفظ ذمہ داری سے ادا کر رہا ہوں. سونڈ والے بھیا آپ کی سب نے تعریف کی تے میں سونڈ دی نہیں میں تہاڈی تعریف کرنا چاہتا. الیوم اکملت لکم دینکم. کلام جدو پڑھنا ہوئے تے پھر بندے اس پوزیشن وچ ہون یا ستے ہون یا سجے کھبے تک رہے ہون بندہ پڑھ دیندا ہے. تے جدوں کوئی نقطہ دینا ہوئے ادوں جدوں تک سارے دی توجہ نہیں آ جاندی بندہ گل نہیں کر سکدا. الیوم اکملت لکم دینکم. تسی کوئی کام کرو تے او کام ہو جائے پورا اونوں کہندے مکمل ہو گیا. سٹیج والے ہوں تھوڑا ذرا ہمت رکھیو. ایویں ہمت کریو جویں میرے نال سیلفی لینے کرتے ہو. منوں بھی دھکے نال لے لگدا. تسی کو کام کرو تے او ہو جائے پورا اونوں کہندے مکمل ہو گیا. کی کہندے؟ اسے کام نو کسی ہور کام نو نہیں اسے کام نو اتنا سونا کر کے کرو سجا کے کرو. پھر کسی نو بلا کے پوچھو بھی میں کام کیتا ہے کہو جے ہوئے او کہے میرے کولو کی پوچھدا ہے. کیڑی شے جڑی تو چھڈی ہوے اونوں کہندے کامل ہو گیا اکمل ہو گیا. مکمل جدوں ٹردیاں نقطے عروج تے پہنچے تے کامل بندا ہے اکمل بندا ہے. اتھے بھی تہاڈی خاموشی برداشت کیتی ہے لیکن اس جملے تے خاموشی ساری برداشت نہیں ہوے گی. مکمل تے کامل تے اکمل اونوں کہندے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ نویں شے اودے وچ پائی جا سکے. منو شہری ویلے دا مزہ نہیں آیا. کامل اونوں کہندے اکمل اونوں کہندے جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ کوئی شے پائی جا سکے. اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم. اوے امتیو دھیان رکھیو توجہ رکھیو. میں اپنے محبوب دا دین مکمل تے کامل تے اکمل کر دیتا ہے. ادھے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ نویں شے پا سکدے ہو. شریعت کامل ہے نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو. احمد پور والے توجہ. اسلام کامل ہے نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو. کلمہ کامل ہے. اودے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ کوئی شے پا سکدے ہو. اذان کامل ہے نہ کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو. میرے محبوب دی جماعت صحابہ کامل ہے نہ ایک صحابی نو وچوں کڈ سکدے ہو نہ غیر نو صحابی بنا سکدے ہو. اے میرا مانا صرف انہوں پسند نہیں آنا جیدہ دل ہے قاضی جی سانو کو نویں شے وچ پان دیو. میں ادھروں نہ تکا تسی اس لیے چھکے پہ ہو میں تانوں کچھ نہیں. اے میرا مانا صرف انہوں سمجھ نہیں آنا انہوں چنگا نہیں لگنا جیدہ دل ہے سانو کو نویں شے بنان دیو. اور نہیں جی نہیں سانو کو نواں کلمہ بنان دیو سانو کوئی نویں اذان بنان دیو سانو کوئی ہور نویں کام اور نہیں جی نہیں سانو ایتکاں گھنگرو پان دیو. ناراض ہو گئے ہو؟ اچھا گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں. نا 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 ایک ساڈا قومی نشان ہے گھبرانا. توجہ میرے وال ہے. دیکھو نہیں تو چھوڑنا تہاڈا قصور ہے نہ میرا قصور ہے. ٹائم ہی منوں 2:45 ہو گئے نے رات دے. اے صرف مانا انہوں نہیں چنگا لگنا جا دل ہے سانو کوئی نویں شے
دین وچ پان دیو، سانو کوئی نویں شے اسلام وچ پان دیو، سانو کوئی نویں شے شریعت وچ پان دیو، سانو ایتکاں گھنگرو بنن دیو۔ تواڈے کول تے پتہ نہیں یہ مسئلے ہیں یا نہیں۔ مینوں ایک بندہ کہندا تسی میلاد مندے ہو؟ میں کہ مندے ہاں۔ کہندا مناندے بھی ہو؟ میں کہ مناندے بھی ہاں۔ کہندا پھر ساڈے نال رل جاؤ۔ میں کہ ساڈا بڑا دل ہے تواڈے نال رلن تے۔ حلوہ کینوں چبدا ہے؟ حلوہ تے کچھ بھی نہیں کہندا۔ حلوہ کی کہندا ہے؟ زبان تے رکھ کے تالو نال ہلکا جہا پریس کرو سیدھا اندر۔ میں کہ میلاد منندے ہو؟ میں کہ منندے ہاں۔ میلاد مناندے ہو؟ میں کہ مناندے ہاں۔ کہندا ساڈے نال رل جاؤ۔ میں کہ ساڈا بڑا دل ہے تواڈے نال رلن تے۔ اسی پچھوں دوڑ کے آندے نال رلدے، تسی اگے ہور ٹر پیندے ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ تسی کدے کھلوو تے اسی نال رلیے، تواڈے کدے کھلوت ہوے تے اسی نال رلیے۔ ہن ساڈے کولوں گھنگرو تے نہیں پانا ہوندا۔ میں بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، قوم دی کدے بریکاں لا لو، کم ہوراں تک پہنچ گیا۔ ناراض ہو؟ گھبرا گئے؟ کدے بریکاں لا لو، کم ہوراں تک پڑ گئے۔ یہ توجہ، میں پتہ نہیں بات کیا کرنے چلا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے، دین کامل ہے، دین اکمل ہے۔ ہن توجہ رکھنا، ایک نقطہ اور آ گیا۔ دین رب کا، کس کا؟ رب کا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں محبوب جب میں نے دین دیا نا آپ کو، ایکو تھوڑی جی گھٹ تے آواز تھوڑی جی زیادہ، ایکو گھٹ تے آواز تھوڑی جی زیادہ، ایکو بالکل ختم نہیں کرنا۔ دین رب کا، لیکن اللہ فرماتے ہیں محبوب جب میں نے دیا نا آپ کو، اب یہ دین ہوا آپ کا، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ اب اللہ تو مکی مدنی نہیں، لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ اب میں بار بار نہیں منت کرتا، خیر ہے کوئی گل نہیں۔ اس آیت میں 4 کم ہیں، لیکن وہ میں بیان نہیں کر سکتا، مجھے ہر دفعہ وقت اتنا کم ملتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ اللہ فرماتے ہیں دین میرا، محبوب میں نے دین دیا آپ کو۔ اب یہ جو اب اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہے محبوب دین آپ کا، اللہ فرماتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں نا عرفات کے میدان میں صحابہ، محبوب انہوں کہو اے دین ہن تہاڈا ہے۔ کہ میں صرف اتنا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہے دین صحابہ کا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ محبوب دین صحابہ کا، جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں، جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں۔ اگر صحابہ دین میں نہیں تو پھر دین میں ہے کون؟ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ ہے، بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا، اے عالم یا صحابہ کا میں عدیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر آثار صحابہ کا، جاوت بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی ساز صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ اب ہے دین صحابہ کا، کن کا؟ یہ دیکھیں نا، یہ شاہ صاحب نے اور ان کے رفقا نے یہ پنڈال سجایا، یہ جو انہوں نے سجایا، یہ سجاوٹ نظر آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن ہلکا سا بول دیں، زیادہ زور نہ لگائیں۔
آپ اپنے گھر کو سجاؤ تو وہ سجاوٹ نظر آتی ہے نا. آپ اپنی دکان کو سجاؤ وہ سجاوٹ نظر آتی ہے نا. آپ اپنے ڈرائنگ روم کو سجاؤ وہ سجاوٹ نظر آتی ہے نا. جس چیز کو آپ سجائیں وہ تو نظر آئے، اور جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہے وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کے دلوں کو میں رب نے سجایا ہے. ہاں صحابہ کے دلوں کو میں رب نے سجایا ہے. جنہیں اللہ سجائے، اور آج کوئی پلمبر قسم کا بندہ اٹھ کے کہے میں نے صحابہ پہ ابھی جرح کرنی ہے، پلمبر قسم کا بندہ اٹھ کے کہے میں نے ابھی صحابہ کے ایمان دیکھنے ہیں کہ کیسے ہیں، وہ ہیں یا نہیں ہیں صحیح. یاد رکھیے اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے دلوں پہ میں رب نے خود ایمان لکھ دیا ہے. یہ آپ کو ہمارے اس مکتبہ فکر سے اس طبقے سے ایسے بندے ملیں گے جو صحابہ کو بھی ایمان سمجھتے ہیں، آل بیت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں. اور میں کھلے ذہن کے ساتھ اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور مجھے جو سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو صحابہ کی توہین کرے جس طرح ہم اسے دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی اہل بیت کی توہین کرے، گستاخی کرے، ہم اسے بھی دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے اپنا نہیں سمجھتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کا گھرانہ ہے. جب یارانے سے محبت ہے تو گھرانے سے محبت کیوں نہ ہو. نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ دونوں ان کے نور عین، وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. جب حضور محبت فرماتے ہیں تو ہم کیوں نہ محبت کریں. اور دیکھیے تو صحیح حضور نے نام کیا رکھوایا؟ فاطمہ. کیا نام رکھوایا؟ اب لغت کی کتابیں اٹھائیے، قاموس اٹھائیے، دیکھیے فاطمہ کا معنی فاطمہ جدا کر دی گئی، فاطمہ علیحدہ کر دی گئی، فاطمہ الگ کر دی گئی. یا رسول اللہ یہ کیا معنی ہوا؟ فاطمہ علیحدہ کر دی گئی، فاطمہ الگ کر دی گئی، جدا کر دی گئی. آقا فرماتے ہیں میری یہ بیٹی فاطمہ بھی اور اس سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے علیحدہ کر دیے گئے، جہنم سے الگ کر دیے گئے، جہنم سے جدا کر دیے گئے. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. سو گئے ہو، سو گئے ہو، سو گئے ہو، منو چھیڑ کے آپ سو گئے ہو. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہم تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی یہ لمبی زہرا. یادی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکیہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ. اس فاطمہ سے محبت ہے. پیارے آقا کی لاڈلی بیٹی ہے، پیاری بیٹی ہے، چہیتی بیٹی ہے، چوتھی بیٹی ہے، چوتھی بیٹی. فاطمہ سے محبت ہے. اس فاطمہ کی گود میں حسن پیدا ہوتے ہیں. پیارے آقا تشریف لاتے ہیں. علی کیا نام؟ کیا نام؟ کیا نام سوچا ہے؟ میں شبر. حضور فرماتے ہیں نہیں، اس کا نام حسن ہوگا.
پھر حسن کو پیارے آقا نے اپنی گودی میں لیا. ایک اور نقطہ آ گیا، چلو کوشش کرنا تھوڑی سی آواز بڑھا، آواز تھوڑی سی بڑھا. توجہ، پیارے آقا نے حضرت حسن کے کان میں اذان کہی، اپنے لعاب دہن سے گھٹی دی حضرت حسن کو. حسین پیدا ہوئے، حسین کے کانوں میں اذان کہی. شاہ جی میں گل تھوڑے حوالے کر رہے ہیں، سٹیج والے ہو تھوڑا توجہ، تھوڑی بھرپور توجہ ہوئے گی تے میں گل پہنچا سکاں گا. اور صرف یہ نہ سمجھنا کہ گل اس مجمع تک کہ جتنی ریکارڈنگ ہے پتنی میری گل کتھے کتھے پہنچے گی تے او کوئی سنن والے اے نہ ویکھن بھئی پتنی کناں وچ بیٹھ کے قاضی لگے اسی گل کرن. پیارے آقا نے آزان کہی، آپ بھی سن رہے ہیں سارے، حسن کے کانوں میں، حسین کے کانوں میں. ساری زندگی حضور نے اذان نہیں کہی، ساری زندگی حضور نے اذان حسن کے کانوں میں کہی، حسین کے کانوں میں کہی. اذان ہے کیا؟ اللہ اذان کیا؟ اب اذان عرف عام میں کہوں تو اذان بلاوا ہے نماز کی طرف، عرف خاص میں کہوں تو اذان بلاوا ہے اقامت دین کی طرف. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عرف عام میں کہوں تو اذان بلاوا ہے نماز کی طرف، عرف خاص میں کہوں تو اذان بلاوا ہے اقامت. پیارے آقا نے کیوں نہیں کہی ساری زندگی اذان؟ اس لیے کہ حضور جو کسی کو بلائیں حی علی الصلاۃ اور اس وقت اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے حضور کی آواز پر کوئی نہ آ سکے تو اس کی بدقسمتی نہ ہو. میرا تخیل سنیے گا، میری محنت ضائع نہیں کرنی. یہ بات کتابوں میں نہیں ملے گی، خطابوں میں بھی نہیں ملے گی. اس لیے کہ جو حضور جو بلائیں تو اگر اس وقت کوئی نہ آ سکے تو اس کی بدنصیبی نہ ہو. اس لیے پیارے آقا نے اذان نہیں کہی. حسین کی نماز پر کتنا اعتماد ہے میرے آقا کو یہاں کہی. کتنا اعتماد ہے حسن پر، کتنا اعتماد ہے حسین پر کہ نماز کا بلاوا آیا تب بھی کھڑا رہے گا، اقامت دین کی بات آئی تب بھی کھڑا رہے گا. اس لیے میں یہ ایک جملہ عرض کر دوں، کرب و بلا میں اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی. اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی. اقتدار کے لیے کوئی کمبا نہیں ذبح کرایا، اقتدار کے لیے کوئی تن من دھن نہیں لٹایا کرتا. اقتدار کیا ہے؟ اقتدار یہ تو چیزیں حسین کے قدموں میں ہیں. اقدار کی جنگ تھی، اقدار کی جنگ تھی. اس لیے حضور نے آزان کہی ہے، حسین کے کانوں میں اعتماد ہے، حسن کے کانوں میں کہی ہے. اور ہمیں حسن سے بھی محبت ہے کہ حضور نے فرمایا تھا یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا. ڈھلے بہ گئے ہو، ڈھلے بہ گئے ہو، ڈھلے بہ گئے ہو، ڈھلے نہ منو شک ہو جائے گا، شک ہو جائے گا. مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا. اور ہمیں یہ حضور کی پیشن گوئی ہے، اور پیشن گوئی نبی جو ہو اس کی پوری ہوتی ہے. جو نبی ہو اس کی پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہیں اور سچی ہوتی ہیں. اور میرے آقا کی پیشن گوئی ہے، اس حضرت حسن نے صلح کرائی ہے دو مسلمانوں کے گروہوں میں. یقین جانو تسی تھکے پے ہو نہیں تے ایک اصل گل یہی ہے، تسی بہت بولے ہو، ساری رات تسی بولے ہو. اللہ
ایک نقطہ آ گیا انہوں نے، میں نقطہ شروع کراں تے تسی اٹھ جاؤ. صبح دے 3 ہو گئے نا، لیکن اگر توجہ نال سنو تو میں قرآن چو دساں گا. قرآن چو حضرت موسیٰ گئے طور پہ پہنچے، پیچھے چھوڑ کے گئے تھے اپنے بھائی ہارون کو. بڑی توجہ سے سننا. جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ طور سے بات، میں بڑا شارٹ کٹ سنا رہا ہوں، 40 دنوں کے بعد واپس پلٹے حضرت موسیٰ طور سے، تو دیکھا کہ قوم جو ہے میری قوم، اس نے تو ایک بچڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی. حضرت موسیٰ کو آ گیا غصہ، جلالی تھے، تمام انبیاء میں سب سے جلالی طبیعت ہے حضرت موسیٰ کی. حضرت موسیٰ کو غصہ آ گیا، اپنے بھائی ہارون کو کہا میں آپ کو پیچھے اپنا نائب چھوڑ کے گیا تھا، آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہارون کہتے ہیں میں نے بہت سمجھایا کہ یہ شرک ہے، اسے ایسے نہ کرو، بچڑے کی عبادت نہ کرو، جانور کی عبادت نہ کرو، لیکن یہ بات نہیں آئے، انہوں نے شروع کر دی. میں نے بہت سمجھاتا رہا، میں نے بہت سمجھایا لیکن نہیں بات آئے. وہ میں نے گل پوری تو کرو. نہ کرو ایسا، یہ شرک ہے، لیکن یہ نہیں بات آئے. اب ان کی اپنی بدقسمتی، میں نے سمجھاتا رہا لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی جلالی تھے. حضرت موسیٰ نے اتنے جلال میں آئے، ایک ہاتھ سے حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑ لیے، ایک ہاتھ میں حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی. اتنے جلالی طبیعت کے، ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑ لیے، ایک ہاتھ میں داڑھی پکڑ لی. اب میرے عقیدے کا حسن دیکھو، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی. ہائے 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 ہائے. موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، گتھم گتھا ہوئے، نبوت میں فرق نہیں آیا، نہ موسیٰ کی نہ ہارون کی. جھگڑا ہوا، نبوت میں فرق نہیں آیا، نہ موسیٰ کی نہ ہارون کی. سر کے بال پکڑے، فرق نہیں آیا، نہ موسیٰ کی نبوت میں نہ ہارون کی نبوت میں. اور چھوڑیے، مجھے یہ کوئی حق نہیں پہنچتا میں دھڑا بندی کروں، موسیٰ کی انگلی اٹھاؤں ہارون پر یا دھڑا بندی کروں جناب ہارون کی انگلی اٹھاؤں موسیٰ پر. موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی. موسیٰ بھی میرا ایمان، ہارون بھی میرا ایمان. احمد پور والو چپ رہو، تو آٹی مرضی، بولو تو آٹی مرضی. جملہ قاضی دے کے جا رہے ہیں، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی. مجھے کوئی اختیار نہیں میں انگلی اٹھاؤں جناب موسیٰ پر یا انگلی اٹھاؤں جناب ہارون پر. دونوں میرا ایمان، دونوں نبی، دونوں کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا. گتھم گتھا ہوئے پھر بھی فرق نہیں آیا. اب میرے عقیدے کا حسن دیکھ، علی بھی صحابی، معاویہ بھی صحابی. گتھم گتھا اگر ہوئے تب بھی نہ فرق آیا معاویہ کی صحابیت میں، نہ فرق آیا علی کی صحابیت میں، وہاں فرق نہیں آیا. موسیٰ کی نبوت میں نہ فرق آیا. ہارون مجھے کوئی اختیار نہیں میں دھڑا بندی کروں جناب معاویہ کی انگلی اٹھاؤں حضرت علی پر یا دھڑا بندی کروں حضرت علی کی انگلی اٹھاؤں معاویہ پر. وہ دونوں نبی میرا ایمان، یہ دونوں صحابی میرا ایمان. سمجھ آئیے، یہ میرے عقیدے کا حسن ہے کہ جس کی نسبت میرے آقا سے ہو گئی ہے وہ گھرانہ ہے تب، یارانہ ہے تب. میرا ایمان ہے
صحابہ بھی میرا ایمان ہے، اہل بیت بھی میرا. جب توجہ ہوئے تو ایک جملہ اور عرض کریں. حسین، حضرت حسین وہ ہیں، حضرت حسین وہ ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں حسین منی، حسین منی. تھوڑی جی توجہ دے دو مجھے. حسین منی وانا من حسین. حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ہائے ہائے ہائے، سوا تین ہونے والے نے. اچھا میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے، میں حسین. آپ اپنے نواسے کے بارے میں کہہ سکتے ہو یہ مجھ سے ہے، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے. آپ اپنے پوتے کے بارے میں کہہ سکتے ہو یہ مجھ سے ہے، آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے. اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ سکتے ہو یہ مجھ سے ہے، آپ کا ڈائریکٹ بیٹا ہے، آپ سے ہے. حسین نواسا ہے حضور کا، بیٹی کا بیٹا ہے. کہہ سکتے ہیں یہاں کا حسین منی وانا من حسین. چھوڑو یارا سادے لفظ سمجھانا. کوئی بندہ جائے کسی وڈیرے کول تے کہے یار میں ڈی سی دے دفتر جانا ہے، سفارش تے کر دے. تے جے او وڈیرا ہووے او دے نال مخلص، ایک الگ گل ہے. اگر او دے نال ہووے مخلص تے او اپنے کارڈ پیچھے لکھ کے دیندا ہے، ہائے میرا جو میری مثال ضائع نہ کرنا، اپنے کارڈ پیچھے لکھ کے دیندا ہے اے میرا خاص ہے تے اے آ گئے نا تیرے دفتر، ایویں سمجھی جی میں آیا. ہائے ہائے ہائے، ایویں سمجھی جی میں آیا، ادھے نال ایویں سلوک کری جی میرے نال کردا. حضور فرماندے نے حسین منی وانا من حسین. اوے حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں ہاں. تے منو اپنے ذوق وچ کہن دے. آقا کہہ رہے نے حسین محمد ہے تے محمد حسین ہے. ہائے 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 ہائے، حسین محمد ہے، حسین منی وانا من حسین. حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں ہاں. ہن جڑا حسین دے مقابلے چ آوے میں او کیویں سمجھاں کہ صرف حسین دے مقابلے چ نہیں، او تے حضور دے مقابلے. حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے. حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین کاری کربلا دا. حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے. حسین لڑدا میں منیا، حسین لڑدا شمر دے نالے. تو بھی من، حسین دسدا عمر دے نالے. حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گھرانہ پا. گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گھرانہ پا کے. علی دا سارا گھرانہ، علی دا سارا گھرانہ، علی دا سارا گھرانہ، نبی دا سارا گھرانہ، علی دا سارا گھرانہ پا کے. حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے کرانی. حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے.
ہے، حسین یزدا کی آبرو ہے، حسین تنہا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کہو بہو، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من. میں بس کرتا بس کرتا. اصل نا کئی بندے منو دل چ داد دیں، میں انہوں نے دساں کہ قاضی ذکر بالجہر دا قائل ہے. حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من. بس آخری حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من. حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من. حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من. نہ بحث کر نہ بحث ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے. نہ بحث کر نہ بحث ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے. حسین دی حسین ہے، حسین صبر و داد من. حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من. مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک. یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من. مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک. یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من. حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. اور اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر کا من ذنوبی ورحمت کر جا عندی من عملی. اللهم اجرنا من النار. ربی جو حضرات بغیر دعا کے جا رہے ہیں انہیں جانے کی اجازت ہے، لیکن جوتا اپنا پہن کے جانا. اب بھی انی مغلوب فانتصر. اللهم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. یا الہ العالمین جتنے حضرات دور نزدیک سے سفر کر کے آئے یا اللہ انہیں ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما. یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اکرام سے سچی محبت اور ان کی اطاعت نصیب فرما. اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما. اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس قوم کے، ملت کے، اس ملک کے، اسلام کے خیر خواہ ہوں. یا اللہ ہمیں چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، جہاں بھی ہیں، یا اللہ سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما. نبی کے قدموں میں موت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی اس وقت تیرے دربار میں کھڑے ہیں، یا اللہ یہ تیری محبت، تیرے پیارے محبوب کی محبت، صحابہ اکرام، اہل بیت کی محبت میں تشریف لائے، بولتے رہے، اپنی توانائی خرچ کی، روپیہ پیسہ لگا کر، کرایہ خرچ کر کے، اتنا مہنگا پیٹرول خرچ کر کے یہاں پر تشریف لائے. یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. اس ناچیز طالب علم سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ اس محبت کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرما. آئندہ انتظامی محفل کو مجھے جلدی وقت دینے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ وسلم.